بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے صرف وینٹولین سے متعلق بات ہوگی کہ صرف وینٹولین کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا یوز کیا ہے اور اس کی مقدار خوراک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ صرف وینٹولین پلین اور وینٹولین ایکسپیکٹورنٹ فارم میں دستیاب ہوتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ سے صرف وینٹولین پلین سے متعلق بات ہوگی۔ اس کی کمپوزیشن میں سالبوٹامول ہوتا ہے اور یہ شوگر فری فارم میں دستیاب ہوتا ہے، یعنی شوگر کا مریض بھی اسے یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو صرف وینٹولین سے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصاً سانس لینے میں جو دشواری ہوتی ہے، یعنی سانس لینے میں جو تنگی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بیحد مفید ہے، اور ایسما میں بھی اس کا یوز بہت فائدہ مند ہے، یعنی پلمونری ڈیزیز جس میں سینے پر بلغم کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے، یا برانکوسپازم ہو۔ برانکوسپازم میں خاص طور پر سانس لینے میں تنگی کے ساتھ ساتھ کھانسی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وینٹولین پلین سیرپ نہایت مفید ہوتا ہے۔ اور صرف وینٹولین ایکسپیکٹورنٹ جو ہے، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کروں کہ اگر برانکوسپازم کے ساتھ ساتھ سینے پر بلغم ہے اور اس وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، تو اس کے لیے وینٹولین ایکسپیکٹورنٹ نہایت موزوں ہیں۔ اب اس کی مقدار خوراک سے متعلق آپ کو بتا دیں کہ بچوں میں صرف وینٹولین پلین آدھی چمچ صبح و شام یا اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ ڈاکٹر اس کی مقدار خوراک سجیسٹ کرتا ہے، اور بڑوں میں 1 سے 1.5 چمچ صبح و شام اس کی مقدار خوراک دی جاتی ہے۔ وینٹولین سیرپ کے استعمال سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور سانس لینے کی دشواریوں پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی نہایت موزوں ہے۔ اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق آپ کو بتائیں تو عام طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن بعض صورتوں میں اوور ڈوز لینے سے گھبراہٹ، چکر آنا، سر درد وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی پیچیدگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مقدار خوراک آپ کا ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتا ہے اسی حساب سے اسے یوز کریں، تاکہ کسی بھی دوائی کے استعمال کرنے سے یا اوور ڈوز ہونے سے کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے۔ تو یہ تھی صرف وینٹولین سے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔